Please don't forget to subscribe Mufti Muhammad Online for more Islamic videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے وہ مسائل جو کمنٹس باکس میں پوچھے گئے ہیں ان کے جوابات سنیے، اس ویڈیو کو مکمل سنیے۔ نماز کے بہت ہی اہم مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہمیں سیکھنے چاہیے۔ طہارت کے مسائل ہو گئے، یہ ہمیں ضرور سیکھنے چاہیے۔ نماز جو کہ افضل عبادت ہے، کل قیامت کے دن سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا، اس لیے جو افضل عبادت ہے اس کے مسائل ہمیں ضرور سیکھنے چاہیے، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو چلیں آپ کے سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال محمد نوید، یہ کہتے ہیں کہ آخری رکعت میں اتحیات کے بعد دعا پڑھے بغیر سلام پھیر دیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ یعنی ان کا سوال ہے کہ آخری رکعت میں جب قعدہ بیٹھتے ہیں تو اس میں تشہد درود کے بعد جو دعائے معصورہ پڑھتے ہیں، اگر دعائے معصورہ پڑھے بغیر سلام پھیر دیں تو نماز ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں نماز تو ہو جائے گی، لیکن خلاف سنت ہے۔ اتحیات یعنی تشہد درود کے بعد جو دعائے معصورہ پڑھتے ہیں اس کا پڑھنا سنت ہے، اگر کوئی نہیں پڑھتا نماز تو ہو جائے گی لیکن خلاف سنت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگلا سوال محمد حسنین، یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں سورۃ فاتحہ کے بعد اور سورت ملانی چاہیے یا سورۃ اخلاص بھی پڑھ سکتے ہیں؟ سورۃ اخلاص بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک بات یہاں سمجھ لیجئے کہ سنت اور نوافل میں ایک ہی سورت کا تکرار کرنا یہ بلا کراہت جائز ہے، لیکن فرض میں ایک ہی سورت کا تکرار کرنا یعنی کہ آپ نے پہلی رکعت میں بھی سورۃ اخلاص پڑھ لی اور دوسری رکعت میں بھی سورۃ اخلاص پڑھی جان بوجھ کر، تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ ناپسندیدہ ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اگر اس شخص کو کوئی دوسری سورت یاد نہیں ہے، صرف سورۃ اخلاص ہی یاد ہے تو اس کے لیے جائز ہے، بلا کراہت اس کی نماز ہو جائے گی۔ شاہد کھوکھر یہ سوال کرتے ہیں کیا سورۃ الناس کے بعد کون سی سورت پڑھنی چاہیے؟ اگر کسی نے سورۃ الناس پہلی رکعت میں پڑھ لی تو دوسری رکعت میں وہ کون سی سورت پڑھے گا؟ اگر کسی شخص نے پہلی رکعت میں سورۃ الناس یعنی قل اعوذ برب الناس تلاوت کر لی تو دوسری رکعت میں بھی وہی سورت یعنی قل اعوذ برب الناس ہی پڑھے گا، نہ کہ اس سے پہلے والی سورت پڑھے گا، اس سے ترتیب غلط ہو جائے گی۔ حمزہ خان یہ سوال کرتے ہیں کہ نماز میں سجدہ کرتے وقت آنکھیں بند کرنی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں نماز میں آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے، جب آپ سجدے میں جائیں تو آنکھیں بند نہیں کریں بلکہ اس وقت آپ کی نظر نوز کی نوک پر ہونی چاہیے۔ اگلا سوال ہے جی کہ ایک ہی سورت ہر رکعت میں پڑھ سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، ایک ہی سورت ہر رکعت میں پڑھ سکتے ہیں، جیسا میں نے پہلے بھی جواب دیا ہے آپ کے سوال کا۔ سنت اور نوافل میں ایک ہی سورت کا تکرار کرنا بلا کراہت جائز ہے، لیکن فرض نماز میں مکروہ تنزیہ ہے ایک ہی سورت کا تکرار کرنا، لیکن یہ اس وقت ہے جب اس کو دوسری صورتیں یاد ہوں۔ اگر ایک ہی صورت یاد ہے تو تب یہ مکروہ تنزیہ بھی نہیں ہے۔ محمد ثقلین یہ کہتے ہیں کہ سنت اور نوافل کی نیت بتا دیں، یعنی سنت اور نوافل کی نیت کیسے کرنی چاہیے؟ تو نیت جو ہے یہ دل کا پختہ ارادہ ہے، اصل نیت ہی دل کا پختہ ارادہ ہے۔ آپ دل میں ہی ارادہ کر لیں کہ میں سنت پڑھ رہا ہوں یا نوافل پڑھ رہا ہوں، تو یہی اصلی نیت ہے۔ اگلا سوال ہے جی نماز میں ثنا سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں جب آپ نے نماز شروع کی، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہا تو آپ سب سے پہلے آپ ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم۔ بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، جب نماز شروع کرتے ہیں تکبیر تحریمہ کے بعد وہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ ثنا پڑھیں گے، یعنی کہ سب سے پہلے آپ سبحانک اللہم و بحمدک یہ پڑھیں گے، اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ، اور پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ تلاوت کریں گے اور سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت ملائیں گے۔ ذیشان یہ سوال کرتے ہیں کہ 4 رکعت والی نماز میں ثنا جو ہے ایک مرتبہ پڑھیں گے یا 2 مرتبہ پڑھیں گے؟ دیکھیں 4 رکعت والی نماز میں ثنا جو ہے آپ پہلی رکعت میں ہی ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد پھر پوری نماز میں آپ ثنا نہیں پڑھیں گے۔ ہاں لیکن سنت غیر مؤکدہ جو عصر کے فرض سے پہلے اور عشاء کے فرض سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، اس میں آپ تیسری رکعت میں بھی جب کھڑے ہوں گے تیسری رکعت کے لیے تو سب سے پہلے آپ ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ، پھر سورۃ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی اور سورت ملائیں گے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔